السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد امریکہ سے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ ایز یوزول میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو اے بی سی مجھے آتی ہے میں آپ سے شیئر کروں تاکہ پبلک میں اویئرنیس پیدا ہو، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ہاں بہترین اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا کیا ہے لیکن اس کی اپلیکیشن نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بجائے کوئی پروڈکٹیوٹی کرنے کے مختلف قسم کی ڈسکشنیں، باہمی مقابلہ بازی، ایک دوسرے پر کیچڑ ڈالنا یا ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کرنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ لہذا اسی کی وجہ سے، کیونکہ بنیادی طور پر ایجوکیشن اور تربیت کی خامی کی ہونے کی وجہ سے ملک میں طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور بجائے آگے بڑھنے کے ہم طرح طرح کے مشکلات سے دوچار ہیں۔ لہذا جو پچھلے کل ہی جو کچھ ہوا وہ ایک ہمارے لیے اگر اس کا انالیسس کریں تو ہمارے لیے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ہوں، جو مجھے ہیومن نیچر کے متعلق پتہ ہے، اور جو بقایا جو خامی رہ جاتی ہے وہ قرآن شریف کے اندر انسان کی فطرت کا ذکر ہے، کیونکہ کریٹر نوز بیٹر دین دا کریچر، کہ اللہ تعالیٰ جس کو آپ کہتے ہیں نا یہ آؤٹ ڈیٹڈ قرآن شریف ہے، یہ دراصل کسی انسان کا نہیں ہے جو کہ وقتی طور پر ہو، یہ انسانی فطرت کے متعلق ہے جو کبھی چینج نہیں ہو سکتی۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اس میں جو اس کے اندر ایک اس کی ذات کے اوپر انسٹنکٹ کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات کا جو غلبہ آ جاتا ہے، تو اچھا بھلا جو انٹیلیجنٹ آدمی بھی ہے وہ ایک بیوقوف سا بن جاتا ہے۔ جس وقت اس کا غلبہ ان خواہشات کا ہوتا ہے تو اسے اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ لہٰذا ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کی بکس بھیجی ہیں کہ چاہے آپ کہیں کے کہیں پہنچ جائیں ترقی کرتے ہوئے، لیکن جب تک آپ کے اندر کردار کے علاوہ آپ کے اندر ویلیوز نہیں ہوں گی، مورل ویلیوز، ایتھیکل ویلیوز نہیں ہوں گی، تو انسان اور جانور میں یہی ایک مین فرق ہے جو کہ عام آدمی اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ صرف دنیاوی لب و لیب اور یہ جو کھیل کود میں اتنا چلا جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے ہمیں کوئی کسی قسم کی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں، بس ہم نے پڑھ لیا، ہمارے پر ڈگری آ گئی، اب ایم اے پی ایچ ڈی ایم بی بی ایس اور دس اور دیٹ ہو گئے، تو ریزلٹنٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ڈگریاں تو آپ کے پاس ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر جو علم کے بعد جو بصیرت ہوتی ہے اور اس کی جو اپلیکیشن اور تجربہ ہوتی ہے، اس کی خامی ہوتی ہے۔ لہٰذا نفسیاتی طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا، چاہے میں کسی کا بھی ذکر کروں، چاہے میری ذات ہو، چاہے کوئی بھی شخص ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ شخص جو بڑا ہو گیا ہے کہ فزیولوجیکل تو بڑا ہو گیا ہے، کہ اس کی ذہنی سوچ بھی بڑی ہے، اگر اس کی ذہانت بھی اچھی ہے لیکن اس کے اندر اس کا ای کیو، اس کی ایموشنل میچورٹی نہیں، تو وہ یوں ہی سمجھیے کہ وہ ایک کاکا بچہ ہے، بڑا بھی ہو جائے تو اسی کو کاکا پن ہوگا اس کے کردار میں۔ لہٰذا آپ کے ارد گرد جتنے بھی کردار ہیں اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے ڈونٹ گو آفٹر دا فیس از ناٹ دا انڈیکس آف مائنڈ۔ دیکھیں کہ یہ ان کی پیداوار کیا ہے، یہ کس کیس ہسٹری سے یہ شخص آیا ہے، یہ کیوں بول رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس وقت اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے، چاہے جتنا بھی کوئی بن ٹھن کر آئے، میک اپ کر کے آئے، جی میرا دنیا کا یہ تجربہ ہے، دس ہے دیٹ ہے، لیکن جس وقت وہ آدمی بولتا ہے اور جس وقت اس کا لاشعور باہر کی طرف نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اصل میں تو کوئی چیز اور ہے، یہ تو محلے کے یا عام لوگوں کی طرح یہ لوگ ہیں، بس پیسہ آ گیا، پاور آ گئی تو اب وہ سپر مین یا ایک بڑا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا میں کسی کی ذات پر بات نہیں کرتا، میں اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ہوں۔ چنانچہ میری آج کی جو بیس ہے اس کو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کی نیت اور کردار دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ اس کی ٹھیک ہے تو چاہے وہ غلط کام بھی کر رہا ہو لیکن نیت اس کی اچھی ہے تو اس کو ریوارڈ ملے گا، اور اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس سے لوگوں کی بہتری ہوگی۔ اس فارمولے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ ارد گرد جب انالیسس کریں گے تو آپ بہت سی چیز نظر آ جائیں گی کہ لوگ مفاد کے لیے کردار پیش کر رہے ہیں، اپنی پرسنالٹی کو شو کر رہے ہیں، میک اپ کر رہے ہیں اور طرح طرح کے الفاظ چن رہے ہیں اور دوسروں پر کیچڑ اچھال کر اپنے آپ کو بڑا کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ان کی ایموشن میچورٹی کیا ہے، ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ کیونکہ اگر اس قسم کے لوگ اگر ان پاور آ جائیں، جس طریقے سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خاندانی میراث ہے حکومت،
وہ دو خاندان جو آپ سب کو پتہ ہے، تو ان کے جو بچے ہیں نا وہ یوں آ رہے ہیں جیسے ہمارے والدین کی میراث ہے، کیونکہ ریزن یہ ہے انہیں کیا پتا غربت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا حالات سے دوچار کیسے ہوتا ہے، ملک کیا ہوتا ہے، وہ ایک اپنی ذہنی خاکے کو لے کر آگے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کو اگر پاور مل جائے خدا نہ خاصہ، تو آپ دیکھیں گے کہ امیچور بچے کے ہاتھ میں آپ ٹوائے دے دیں تو کس طریقے سے لوگوں کو مارتا پیٹتا پھرے گا، چیزوں پر غلبہ کر لے گا۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیں، اور یہ چھوٹی سی مثال یہ نہیں ہے کہ عام ہے، جو پرسنالٹی ہوتی ہے، پرسنالٹی از ایکول ٹو ہیریڈیٹی پلس انوائرمنٹ انٹو ٹی ٹائم، کہ انسان کی وہ پیدائشی طور پر تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اصل بیس کیا ہے، اس کا آئی کیو یا کس خاندان، یہ کس بلڈ سے آیا ہے۔ اس بلڈ کو جو تخلیق دیتا ہے وہ معاشرہ ہوتا ہے، یا اس کا گرد و پیش انوائرمنٹ یا ماحول ہوتا ہے، جس قسم کے ماڈل اس کو پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اوور ٹی ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر میچورٹی اور بڑا پن پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور اگر بڑا پن پیدا ہوا کہ وہ اگر ضدی ہے تو کتنا بڑا سخت ضدی ہوگا، اگر پیار کرنے والا ہے تو کتنا حلیم طبیعت کا ہوگا۔ تو وہ جو بیسک کریکٹرسٹکس اس کے ماحول میں پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی شخصیت بنتی ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں دو چار ٹاپکس کو سامنے رکھ کر اصل میری بیس یہ ہوگی کہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو دن منا رہے ہیں عورتوں کی آزادی کا دن، دراصل یہ کیا ہے، کون منا رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، کس طریقے سے منا رہے ہیں، ان کے پاس نالج کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور لوگوں کو دکھا کیا رہے ہیں، ایز اے رزلٹ آف لوگوں کا اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بیسک فنومنا کی طرف آتے ہیں۔ تو میں پرسنالٹی کا ذکر کر رہا تھا، پرسنالٹی کا ذکر کرتے ہوئے آپ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اگر تو بچے کو اگنور کیا گیا ہے تو اس کے اندر غصہ، نفرت اور حسد اور بغض ہوگا۔ اگر اسے ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار سے دیا گیا تو وہ ایک اسپائلڈ چائلڈ ہوگا، اس کو اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، اس کو ہر چیز فار گرانٹڈ مل گئی، اسے کیا ہے تو وہ اپنی وہ انرجی کو ناجائز یا غلط طریقے سے استعمال کرے گا، کیونکہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اگر کسی نوکر کو مارتا ہے، وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا اور کوئی حرکت کرتا ہے، تو لاڈ اور پیار میں ماں باپ اس کو اگنور کریں گے، لیکن رزلٹ یہ ہوگا کہ اس کی یہی شخصیت بن کر وہ بڑا ہو کر اسی طریقے سے لوگوں سے مخاطب ہوگا، اسی طریقے سے وہ چیزوں کو حرکت کرے گا، کیونکہ اسے کوئی فکر فاقہ نہیں، کیونکہ اس میں قرآن و حدیث یا اچھائی برائی یا ڈسپلن نہیں دیا گیا۔ تو ایک اسی طرح جانور کی طرح وہ انسان بن جاتا ہے کہ جس کے عقل استعمال نہیں کرتا، یا عقلونہ یا تفکرونہ یا شدونہ نہیں کرتا، وہ اپنا من موجی ہوتا ہے، جو اس میں منہ آیا نکال باہر نکال پھینک دیا، جو جی میں آیا کر دیا، اور کس سے وہ ڈرتا اس لیے نہیں کیونکہ اسے والدین نے بیکنگ کی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے میں اس دنیا کا مالک ہوں۔ اس چیز کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کسی کے سفید لباس ہے، کسی نے ملا بنا ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا مفکر بنا ہوا ہے، دس بنا ہوا ہے، دیٹ وے نو۔ اس کے لاشعور کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس کے کردار کو دیکھیں، اس کی نیت کو دیکھیں، اس کی کیس ہسٹری کو دیکھیں، اور اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کھوکھلا پن کیا ہے، اس کھوکھلے پن کے لیے وہ کیوں حرکتیں کر رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا اسے پیسے کی ضرورت ہے یا وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے، یا اس کی نیڈ کیا ہے، کیا وہ ٹیمپٹیشن اس میں ہے، کیا وہ بڑائی چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے، تکبر ہے، جو بھی ہے۔ یہ پھر بعد میں پرسنالٹی کی یہ مختلف کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس میں پلیز یہ جائیے گا پیچھے، میں نے اس میں کافی کیس ہسٹری میں اس کو ان ڈیٹیل بتایا ہوا ہے، جو ہیومن نیچر کے متعلق، یہ نہیں کہ مجھے زیادہ آتا، میں بھی آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن جب ان کو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ آپ یا ہم لوگ قرآن شریف پڑھ لے جی پڑھ لیا، اتنی دفعہ پڑھ لیا، بھائی اس میں لکھا کیا ہوا، دس از آل اباؤٹ ہیومن نیچر۔ ہیومن نیچر کیا ہے، ایسا کیوں کرتی ہے، پھر اس کے پریونٹیو میئر، کیوریٹیو میئر، ہر وہ چیز بتائی ہے کہ انسان جو ہے وہ بد نہ بن جائے، وہ حیوان نہ بن جائے، وہ ایکسٹریمسٹ نہ بن جائے، وہ متکبر نہ بن جائے، وہ زانی نہ بن جائے، وہ جھوٹا اور مکار نہ بن جائے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو میں بعد میں کچھ ان چیزوں کو قرآن شریف سے بھی بتاؤں گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور اس کے کس طریقے سے ہم بچا جا سکتے ہیں۔ لیٹ اس کم ٹو دا پوائنٹ۔ ابھی دیکھیے رمضان شریف آئی ہے، ہم مسلمان ہیں، دوسرے ممالک میں جب ان کا کوئی فنکشن یا وقت آتا ہے تو وہ پرائس کٹ آف کر دیتے ہیں 15%،
اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم حج کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. کیا میں روزے پر کوئی دوں گا اسپیشلی اس پر کہ واٹ از دا بیس آف سائیکالوجی آف روزہ؟ سائیکالوجی اس میں سمجھانے کے لیے کیوں رکھا گیا، کیوں سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کو کہا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. ٹیسٹنگ ہے، صبر کس طرح کیا جاتا ہے، وی ول ٹاک اباؤٹ ان لیٹر ان سم ادر پروگرام. اب آئے دیکھیں رمضان شریف آیا، لوگ ذخیرہ اندوزی کریں گے، ریٹ بڑھا دیں گے، سب کچھ ہوگا. آپ کہیں گے، ہر ایک اپنا اپنا بہانہ بنائے گا. دیکھنا یہ اس شخص کی نیت کیا ہے، وہ موقع سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور یہ وہ سب کچھ جانتے پوچھتے کیوں اس سے انکاری ہے اور وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے. پہلے غربت ہے، تو کہنے کا مطلب یہاں کیا ہوا، کیا بائی نیم مسلمان کہنے سے کیا اسلام یوں آ جاتا ہے؟ نمبر 2، اسی طرح ایک چھوٹی سی اور مثال لے لیں کہ آپ اس میں چلے جائیں اسٹیبلشمنٹ میں، کیا کچھ نہیں ہوا، کس طریقے سے ایک چلتی پھرتی نارمل حکومت جیسی کچھ تھی چل رہی تھی، کس طریقے سے ایک وہ اپنے ذہن کے حساب سے اس نے سوچا مجھے یہ بندے سوٹ کرتے ہیں، یہ ٹولہ لے کر آؤں گا. وہ ٹولہ لے کر آیا، ناجائز طریقے سے ان کو فٹ کر دیا، اور وہ چمٹے ہوئے یوں ہیں کہ اس کو چمک گئے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا ایک چوسنے والے، وہ چوس رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چلے گئے تو پھر ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا، لہٰذا جو کوئی اس کا حقدار بھی ہے تو اس کو حق پر نہ پہنچنے دیا. لہٰذا وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس قسم کا آدمی آئے جو ان سے زیادہ پاورفل ہو، اس کے ساتھ پبلک ہو. یہی وجہ تھی کہ جو سابقہ تھے آپ کے جنرل صاحب، جنہوں نے یہ بھٹا گل کیا، یہ سارا کچھ کیا. میں امید یہ رکھتا تھا کہ ہمارے جو نئے جنرل صاحب ہیں ماشاءاللہ اس اہل علم، حافظ قرآن، بہت اونچا مقام ہے، اللہ نے اس کا بہت اونچا رکھا. تو وہ قرآن شریف کو پڑھ کر اس کے حساب سے دیکھیں گے، اچھائی اور برائی میں فرق کریں گے، اور کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کو بچائیں گے، ظالم کو پکڑیں گے، اور یا مظلوم ہے ان کے اعداد رسائی کریں گے، اور پوری جو قوم ہے اس کی پشت پناہی کریں گے. لیکن انہوں نے وہی کیا جو ان کے پہلے دو ہو چکے ہیں ساتھی. آتے انہوں نے کہا جی ہم تو کسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن دوغلا کردار وہی کہ پھر سرمایہ داروں سے جا کر ملے. اگر آپ نے گورنمنٹ میں حصہ نہیں لینا تو وائی یو آر گون ٹو دا سرمایہ دار. وہ بھی سرمایہ دار کی طرف آئے تھے. ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ دنیا میں ظلم کیا ہو رہا ہے، پوری عوام کا کیا آ رہا ہے. کیا آپ صرف سرمایہ دار کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ سرمایہ دار کو اگر دیکھیں تو پھر ہر ایک کو دیکھیں. تو کہنے کا مطلب ہے تو اس میں پھر دوغلا کردار آ جاتا ہے، پھر وہی نیت کا فطور آ جاتا ہے کہ جہاں جی چاہا اس میں ایک چیز کو فٹ کر دیا، اسی چیز کو غلط کو صحیح کر دیا، دوسری جگہ صحیح کو غلط کہہ دیا. یہی حال ہے. اب سب سے بڑا تو جوڈیشری کا رونا ہے کہ جس طریقے سے دونوں ٹولے مل کر ان لوگوں کو لے آئے، پھر اس میں یہ دیکھے گا کہ بڑے سادہ طریقے ہوتے ہیں. نیت کی مراد ہوتی ہے کہ یہ ڈیلے جسٹس کریں گے تو ایک قسم کے آپ نے غلط کام کیا، اس کے میننگ کیا ہے. اسی طریقے سے جو مختلف قسم کے ہیں آپ کے لاز، کس وقت کس کو کرنا ہے استعمال، کتنا کرنا ہے، کس کو سو موٹو لینا ہے، اور جو لوگ اصل سو موٹو لینا ہے اس کو سو جانا ہے. پھر اتنی لمبی آپ نے رکھ دینی ہے تاریخیں، اور اس طرح ڈیلے ٹیکٹس کرنا ہے کہ جس کو آپ نے فیور کرنی ہے انڈائریکٹلی فیور کر لی. اگین اس میں کیا آ گیا، نیت اور کردار. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ خواتین کے مارچ کے متعلق میں ذرا ڈیٹیل میں بات کروں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ خواتین دراصل چیز ہیں کیا، ان کی عظمت کیا ہے، اور ان کو یہ مقام کیا ملا ہے، اور یہ جو پروپوگیٹ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، ویسٹرن کلچر میڈیا کس طرح سے رول ادا کرتا ہے. میں ذرا اس پر ڈیٹیل میں بات کروں گا کیونکہ یہ میرے کنٹینیو ٹاپک کا یہ حصہ بننا ہے لیٹر آن. اب اس میں دیکھیے گا کہ آپ یہ دیکھا کریں کہ جو شخص بول رہا ہے who is، میں سائیکالوجی کا آپ کو فارمولا دیتا ہوں جس کو بھی آپ نے اسٹڈی یا اس کا انالیسس کرنا. یہ کون شخص ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے کاز سب کچھ کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے. عمر سے مراد میچورٹی، بڑا پن چھوٹا پن نہیں دیکھنا. بوڑھے اگر یہاں اٹ از ریئلٹی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خواتین کس طریقے سے اپنے اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور لا کس طرح ان کی فیور کرتا ہے. چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. یہ محترمہ جو کہتے ہیں جی ہمارے ماں باپ کی جائیداد تھی دس اینڈ دیٹ ہے. امیجن اس کی کیس ہسٹری لے لیں، کس طرح سے پڑھی،
کیسے وہ کالج میں آئی، اس کے بعد کیا کچھ ہوا، پھر کس طریقے سے اس کے ہر چیز مانی گئی، اور کرتے کرتے وہ کہتے میں تو ایک لاڈلی ہوں، میں تو وہ کروں گی جو میرے جی میں آئے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کہتی میری کوئی جداد نہیں، سب کو پروف ہونے کے بعد تو پھر اس نے کہنا کہ نہیں جی ہم پر تو ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہاں جوڈیشری لے لیں، او جی یہ خاتون ہے اس کو جی بیل دے دو۔ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی بھی اگر اپنا یہ کسی کا چوری کرے گی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا تو ایک عورت بھی ہے تو آپ اس کو ڈھیل کیوں دیتے ہیں، قانون میں ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ اس ڈھیل کا یہ فائدہ ہے کہ وہ عورت بنا پر اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ عام طبقے میں چلے جائیں، مڈل لوور طبقے میں، وہاں عورت سب کچھ کر رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، اور عورت کے نام پر اس کو دبایا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے پھر وہیں پر آ جاتی ہے ہو از، وہ کیا کر رہا ہے، ہو، ہاؤ، وائی، وین، ویئر اینڈ ہوم، یہ 4-5 نقطے ہیں، یہ آپ اس کو اگر استعمال کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی کازز کیا ہے، پھر اس سے آپ اس کا سلوشن کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہ اپنی کتاب کی کوئی پراپر اس کو کرنے کے لیے پراپوگیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میری ایک کتاب تھی گلمپسز آف ہیومن نیچر اینڈ اسلامک گائیڈنس پیس، اس کے اندر میں نے وہ پرنسپل بتائے کہ کس طرح پریکٹیکل لائف کے اندر یہ طریقہ کار ہیں، اور اسلام میں کس طریقے سے کس چیز کو انالیسس کرنے کے لیے کیا کہا ہے کہ آپ اس کی جو مسئلہ ہے اس کو سمجھ کر اس کی پریونٹیو میجر یہ ہیں، ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو برائی ختم ہو جائے گی، اور کیوریٹو میجر یہ ہیں اگر یہ ہو گیا تو اس کی سزا کتنی سخت اور کس طریقے کی ہے کہ آئیڈیل قسم کی ہو کہ اس کا اگر ہاتھ کاٹ دیتے ہیں تو ہر جگہ وہ ہاتھ کٹا ہوا جو ہوگا سب کو پتہ ہوگا اس نے چوری کی ہے۔ اگر ہمارے یہی آپ کے مختلف جو سیاسی لوگ یا ٹولہ ہے جنہوں نے کمایا اور باہر سب کو لے کر چلے گئے کک بیک تو چاہے کسی طریقے سے، اگر ان کو بر وقت سزا دی جاتی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، دور سے کہتے ہو بھائی اس کو ہم ووٹ نہیں دیں گے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی عقل کے ناخن لیں، میں کوئی گھر کی بات تو نہیں کر رہے۔ اٹ از ویری سمپل وے، اف یو اپلائی دا رولس واٹ ہیو بین گیون ٹو یو فیئرلی وداؤٹ فیئرنگ اینی پرسن، تو پھر تو بات بنتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ جو پراپوگنڈا یا آپ کے مختلف قسم کے آئیڈیو ویڈیو کا ایک لمبا چکر لگا ہوا ہے، یہ ایسے نہیں بن جاتے۔ اس کے پیچھے جو تھے اس کے آئی ایس بی کے صاحب جو اب بھی ہیں اس وقت، ان کے پاس یہ سورسز تھے، یہ سورسز آخر ان کے پاس تھی، تو یہ ویڈیو یہ سب کچھ جو بنتی تھی یہ کن کو پاس آن ہوتی تھی، ان خاتون کے پاس کیسے پہنچ جاتی ہے، ہر ایک کی ویڈیو ان کے پاس ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اسی فارمولے کو دیکھیں تو آپ کو حق اور باطل سب کا پتہ چل جائے گا۔ کمنگ بیک ٹو مائی مین پوائنٹ، ہم بات چیت کر رہے تھے نیت کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کیوں؟ سینسز کی وجہ سے۔ اگر آپ کے پاس سینسز ہیں اور آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ وہ کر رہے ہیں جو کہ دنیا ساری دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی سینسز نیگیٹو سائڈ پر یہ سوچ کو استعمال کرنا ہے، پراپوگنڈا پر، غلط کاموں کے اوپر، ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالنے پر، اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر، ذلیل کرنے پر، اور اپنی پاور استعمال کر کے جو ایک جائز چیز ہو اس کو ختم کرنے پر، لا کو قانون کو استعمال کرنا، تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خوبصورت دماغ دیا، اب یہ آپ کی ذہانت، آپ اس کا استعمال کیا کرتے ہیں، آپ کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ اگر آپ کی نیت میں فطور ہے تو میں آپ کو لاکھ پرانی آیات پڑھ کے بتاؤں، اگر آپ میں احساس ہی نہیں اور آپ کے اندر وہ نفسیاتی طور پر وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جسٹ منٹ میں جسٹ گیو یو سم سمری آف اٹ، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ منافق، ایروگیٹس، یہ کاذب، جھوٹ بولنے والے، عیار، چلاک، پھرتیاں کر کے کام کرنے والے، اس طریقے سے وہ لوگ جو کہ جن کے اندر حس نہیں، جو شہوت پرست ہیں، اور جو لوگ
اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں اور ان کو تکبر ہے، مغرور ہیں اور ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں. ان تمام کا ذکر آیا. اور یہ تمام کن میں خوبیاں تھیں؟ یہ تمام یہ کس کے اندر پائی گئیں؟ شیطان میں. اور شیطان انسان کو ورغلایا اور پھر انسان اسی میں آ گیا. آئی ایم سوری، ٹائم بہت اوور ہو گیا، میں اس سے معافی چاہتا ہوں اور میں اگلے پورشن میں باقی کا حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. پلیز میری جو کچھ بتایا گیا آپ اس میں کراس کوشچن کیجئے، اپنی عقل سے سوچئے اور یہ دیکھیے کہ یہ عقلون عقل آپ کو دی ہے. قیامت کے دن آپ کو نفس و نفسی اکیلے اکیلے جانا ہوگا. وہاں کوئی ہیلپ نہیں ہوگا. یہاں تو سارے ہیرا پھیری میں مل جاتے، وہاں کوئی نہیں ہوگا. اور وہاں آپ جن کے لیے کماتے ہیں ناجائز طریقے سے، اولاد بھی اس وقت آپ سے واقف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. راہ راست پر لگایا، زندگی 4 دن کی ہے، کتنے دن ہم عیاشی کر لیں گے؟ بالآخر دیر از اینڈ ریزلٹ. میں معافی چاہتا ہوں، ٹائم اوور ہو گیا. میں باقی جو مسئلہ ہے آپ کو اگلے سیگمنٹ میں بتاؤں گا.